بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ابتدائے انبیاء علیہ السلام سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا دردناک قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اب ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ ناظرین کا جملہ پیغمبروں میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ جلالت والے بادشاہ کا ان پر سلام ہو کہیں مصیبتوں میں مبتلا ہوئے، اس لیے وہ خلیل اور دوست کہلاتے تھے، اور اس کارخانہ میں بغیر سود محنت کے شور محبت نہیں ہوتا۔ حق سبحانہ و تعالی جب بندے کو مصیبت کے تحفے سے نوازتا ہے تو اس کے دل کو اپنے لا تنہا عنایت سے منظور نظر بنا لیتا ہے، تاکہ بلا و محنت کی کشش میں اس طرح خوش رہے جیسے دوسرے نعمت اور راحت کے حصول سے شاد ہوتے ہیں۔ اکابرین دین میں سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم مصیبتوں میں اسی طرح خوش ہوتے ہیں جس طرح اہل دنیا نعمتوں سے فرض حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ مصیبت ایک سیکل ہے جو آئینہ دل کو ہوا و حوث کے غبار سے مصفا اور شہود ما سوا کے زنگار سے مجلا کر دیتا ہے۔ حضرت خلیل علیہ السلام کی مصیبتوں میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا۔ روایت ہے کہ جب آتش نمرود کے شعلے بلند ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیق میں رکھ کر آگ میں ڈالنا چاہا تو فرشتوں کی فریاد اٹھی، زمین و آسمان اور طیور و ہوش گریاں کنا ہو گئے، حاملان عرش اور ساکنان کرسی نے رونا شروع کر دیا۔ فرشتوں نے کہا، باللہ مشرق سے مغرب تک ایک فرد ہے جو تیری وحدانیت کو پہچانتا ہے، اب لوگ چاہتے ہیں کہ اسے جلا دے، ہمیں اجازت عطا فرما تاکہ ہم اس کی امداد کریں۔ فرمان ہوا، اس کے پاس جاؤ، اگر وہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کی امداد و اعانت کرنا۔ سب سے پہلے ہواؤں کا فرشتہ آیا اور اس نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ آپ نے جواب دیا اور فرمایا، تو کون ہے جو بیچاروں اور بے کسوں کو سلام کہتا ہے؟ اس نے کہا، میں ہواؤں کا موکل فرشتہ ہوں اور آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ فرمائیں تو میں ہواؤں کے لشکر کو حکم دوں تاکہ آگ کی تمام چنگاریوں کو اٹھا کر نمرودیوں کے گھر میں پھینک دے اور ان کے اجسام و اموال کو جلا ڈالے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ اس حال میں سوائے اللہ تعالیٰ عالی بادشاہ کے کسی کی پناہ لوں۔ بالنا بادلوں کے فرشتے نے عرض کی، اے خلیل، تمام بادل میرے محکوم ہیں، اگر آپ فرمائیں تو میں ان کو حکم دوں تاکہ ان چنگاریوں پر بارش کے قطرات چھڑکا دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اپنی مہم کو خدا پر چھوڑ دیا ہے اور ادھر ادھر کی امداد سے آنکھ اٹھا لی۔ پھر پہاڑوں کا فرشتہ آیا، اس نے آ کر عرض کی، اے والد ملت اور صاحب خلت، مجھے حکم فرمائیں تاکہ کوہ بابل کو نمرودیوں کے سروں پر الٹ دوں اور ان سب کو کوہ بلند کے نیچے ڈال دوں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ سوائے خدا کے کوئی دوسرا میری مہم میں مداخلت کرے۔ پھر زمین کے فرشتے نے حاضر ہو کر عرض کی، اے خلیل جلیل، طبقات الارض میرا حکم مانتے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں بابل کی زمین کو کہوں کہ وہ نمرودیوں کو ہوا میں اڑا دے۔ جناب خلیل نے فرمایا، تم میرے اور میرے دوست کے درمیان سے نکل جاؤ اور مجھے میرے دوست کے ساتھ رہنے دو، وہ جو چاہے کرے۔ حضرت جبریل امین کی آمد۔ آخر پر حضرت جبریل علیہ السلام اس وقت آئے جب حضرت ابراہیم کو منجیق کے ذریعے پھینک دیا گیا۔ جب آپ آتش کدے کے قریب پہنچے تو جبریل نے آواز دی، آپ کو کوئی ضرورت ہے؟ حل لک من حاجۃ؟ آپ نے فرمایا، ضرورت تو ہے مگر تجھ سے نہیں، اما الیک فلا۔ جبریل نے عرض کی، آپ کس کے خواہاں؟ آپ نے فرمایا، اسے میرے حال کا علم ہے،
اور وہ میرے سوال کے لیے بہرحال کافی ہے۔ وہ میرے حال کو جانتا ہے اور مجھے سوال کرنے سے روکتا ہے، یعنی جب وہ جانتا ہے تو کیا کہوں، اور جب وہ میرے چاہے کے پیار دیتا ہے تو کیا چاہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے آپ کی خدمت میں عرض کی، آپ کو جس سے ضرورت ہے اسے کیوں نہیں کہتے؟ آپ نے فرمایا، جب دوست کو دوست جلانا چاہے تو زندگی جائز نہیں۔ اسی وقت خطاب ہوا کہ جب دوست کی مراد ہو جائے تو جلانا سزا نہیں۔ اور بعد نے کہا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جبریل کے جواب میں کہا کہ نہ میری کوئی خواہش اور نہ میرے نفس کی کوئی حکایت ہے، اور نہ ہی مجھے آتش نمرود سے شکایت۔ میرا ارادہ اس کا ارادہ ہے، فَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے۔ فرمان خداوندی ہوا، اے آگ، جب خلیل اپنی طبیعت سے باہر آ گیا ہے تو بھی اپنی توا کو چھوڑ دے۔ فرمایا کہ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ اس لیے کہ جو دوست کی فرستادہ مصیبت میں تسلیم اور رضا کے طریقے سے در آتا ہے، یقیناً بلاؤں کے گھر سے صحیح و سلامت باہر آ جاتا ہے۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دیگر بڑی مصیبتوں کا تذکرہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔